کہ آپ بھی خود کو ایک اچھے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ کو گفتگو کا کوئی طرز نہیں، تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارا چینل ٹیچنگ ہاؤس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیتے۔ بچپن سے جب میں شاید 4 یا 5 سال کا تھا، اسکول جانا شروع ہوا۔ نئے کپڑے پہنتا، نئے جوتے اور صاف ستھرا ہو کر خوشی خوشی اسکول جاتا۔ میں بہت خوش تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جانے والے بچے اور اچھے گریڈز لینے والے بچے بہت لاڈلے ہوتے تھے، اس لیے میں بھی اس ریس کا حصہ ہو گیا۔ پھر روز نیند بھری آنکھوں سے جانا، کبھی ٹیسٹ یاد نہ ہونے کا ڈر، کبھی بارش کی بوندوں سے کپڑے بچائے تو کبھی تپتی دھوپ کے آنچل میں آئے۔ ایک طویل مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کے سسٹم کا حصہ ہونا، کبھی کچھ نیا سیکھنے کو ملتا تو کبھی ٹیسٹ کی مار پڑتی، ٹیچر کے وہ پکنک کے وعدے تو کبھی سائنس کے وہ تجربات، رزلٹ والے دن کسی کا ہنسنا تو کسی کا رونا۔ آج آپ پڑھائی کے جس لمحے میں ہیں، ذرا ایک منٹ قلم تھام کر سوچئے، آپ نے بچپن سے اب تک جو تعلیم سیکھنے کے لیے سختیاں وہ قربانیاں برداشت کی، آج آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے اب تک کیا کر لیا؟ آپ میں کیا کرنے کی صلاحیت اجاگر ہوئی ہے؟ کیا آپ بھی اس ریس میں اس لیے شامل ہیں کیونکہ آپ کو بھی گھر سے تعلیم کے لیے دباؤ تھا؟ میری صلاحیت کا پیمانہ کس قدر ترقی کو چومتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سب ظاہری سطحی سوچ کی ترجیح دیتے ہیں۔ بس پڑھ لوں گا تو نوکری اچھی ملے گی، پڑھ لوں گا تو اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا، پڑھ لوں گا تو فیملی میں میری عزت ہوگی، میں تو ڈگری لے رہا ہوں تاکہ کل کو مجھ سے کوئی پوچھے آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ پڑھے ہوئے ہو، تو میں ڈگری بتا کر کہوں دیکھو میں ڈگری ہولڈر ہوں۔ یعنی میرا معیار ماپنے کے لیے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو گواہی دینی پڑ رہی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے مسلمان اپنے علم سے پہچانے جاتے تھے۔ اصل علم و فنون آپ کو حقیقی خدا کی شناخت کرواتا ہے، مگر میں تو پڑھتا اس لیے ہوں کہ سب میری جان چھوڑ دیں کہ میں پڑھتا نہیں۔ اصل میں ہم بچوں کو پڑھنے کا تو کہتے ہیں مگر سیکھنے کی تلقین میں شاید کمزور ہیں۔ ہر جگہ ایک نوعیت ضرور ہے، مگر کیا کی بات ہو میرے پڑھنے کا مقصد ڈگری کی گواہی نہ ہو۔ ہمارے پاس آج کل ہر طرح سے سوشل میڈیا کی رسائی موجود ہے۔ پورا سال یا 6 مہینے کسی سیمسٹر میں گزارنے کے بعد امتحان کے آخری لمحات میں رٹے لگانے کا زور کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ ایک بار مجھے میرے کالج میں ایک استاد کی نصیحت آج سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ بھی آپ تعلیمی ادارے میں سیکھو اسے ایک بار روز گھر جا کر ضرور دہراؤ۔ اصل میں ہم ہر سبق یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ آسان ہے، بعد میں دے کر ایگزام بھی آسانی سے دے دوں گا، تو مطلب مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے۔ گلی میں محلے میں آوارگیوں کی تو مجھے مکمل تفصیلات ہے۔ بائک کے بہترین ویلر میرے شہر میں کون کون ہیں، شیشہ لانچ کہاں کہاں واقع ہے، اور یہ بھی معلوم ہے بیئر کے کین میں الکوہل کی پرسنٹیج کیا ہے، ہمارے ایریا میں سب سے اچھا پارٹی بوائے کون ہے، اور دیگر دوسری چیزیں۔ حالانکہ اس کا تو نہ امتحان ہے اور نہ مجھے اس کے لیے رٹا لگانے کی ضرورت ہے، لیکن کمال ہے یہ باتیں مجھے فنگر ٹپس پہ یاد ہیں۔ کوئی بات نہیں، اب تک آپ جو ہیں جو تھے، میں ہرگز آپ کو دوسری چیزوں سے منع نہیں کر رہا، بلکہ بیلنس کرنا سیکھیں۔ بہترین وہ ہے جو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلے۔ گناہ کے بارے میں جاننا غلط بات نہیں، مگر گناہ کے بارے میں جانتے ہوئے گناہ کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ چلیں آج خود سے عہد کریں، آج کے بعد آپ مکمل نہیں تو کوشش ضرور کریں گے کہ آپ روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور سیکھیں گے۔ بالکل کوئی بھی ٹاپک آپ پہلے سیکھ سکتے ہیں، پھر دیکھیے گا سیکھے ہوئے علم کے بعد آپ میں کانفیڈنس لیول کا ذخیرہ ہوگا۔ آپ بات کریں گے، آپ کے دوست آپ کو حیرانی سے دیکھیں گے، آپ کا طرز و سلیقہ محفل میں آپ کو 4 چاند لگائے گا۔ مستقبل میں آنے والے ہر حالات میں، اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ آپ کو لوگوں کو زبان سے نہیں عمل سے قائل کرنا ہوگا۔
ہمت مرداں مدد خدا۔ ٹیچنگ ہاؤس کی ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔